عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله صلى الله تعالى عليك وسلم. او غافل انسان، آج تو کس خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے؟ آئندہ آنے والی زندگی کا تجھے کچھ خیال نہیں، شتر بے مہار بنا ہوا ہے، کسی کی سنتا نہیں، سزا کا اندیشہ نہیں، اور آسمانی عذاب کا تجھے انکار ہے۔ او احسان فراموش انسان، تو انسان نہیں، حیوان سے بھی بدتر ہے۔ ایک بکری اپنے چارہ دینے والے کے پیچھے پیچھے رہے تو عقل والا ہو کر تو اس خدا سے جس سے ہر وقت تجھے حاجت پڑتی رہتی ہے دور دور رہتا ہے، ہر بات میں اس سے بگاڑ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ہماری ہی دی ہوئی نعمتوں پر ایسا مغرور ہوا ہے کہ اپنے آقا اور محسن کی طرف ذرا بھی نہیں جھکتا۔ اور ناشکر انسان، کبھی کیسی تیری یہ نادانی، دیکھ تو دھوکہ کھایا ہوا ہے، تیرا نفس اور شیطان تجھے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ کوئی بدکاری کر رہا ہے اور جانتا ہے کہ میرا اقبال اور میری جاہ اور میرا بخت اسی میں ہے کہ گمراہی میں اڑا ہوا ہے اور اس گمراہی کو راہ راست سمجھ رہا ہے۔ گناہگار شرابی سمجھتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر کام سے ناراض ہے تو ہم کو یہ دولت اور یہ ثروت کیوں دیے چلا جا رہا ہے۔ چور ظالم بھی یہی کہا کرتے ہیں، پھر اس پر غضب یہ کہ الٹے ان بدعمالیوں پر اپنے کو جزائے خیر کے مستحق سمجھتے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرے اس تکبر اور اکڑ کا سبب ہمارا کرم ہے۔ اگر ہم فوراً سزا دے دیا کرتے اور ذرا قصوروار ہوا تو اس پر عذاب اتارتے رہتے تو تیرا یہ سارا غرور خاک اور خون میں مل جاتا۔ اے مغرور انسان، تیری آنکھیں کھلنے کے لیے، تجھے یہ معلوم ہونے کے لیے کہ تو کس کے ساتھ تکبر کر رہا ہے، تو کس کے ساتھ غرور کر رہا ہے، تجھے یاد دیے دیتے ہیں، تجھے یاد دلائے دیتے ہیں کہ عدم سے اس ہستی میں تجھ کو کون لایا۔ سنے انسان، ہم اپنے کرم سے لائے، تیرا سوال نہ تھا، تیری دعا نہ تھی، پھر یوں ہی تجھے بے ڈول پیدا نہیں کیا۔ تیرے سارے جسم کے اعضاء کس مناسبت سے رکھے، کان کی جگہ کان، ناک کی جگہ ناک، آنکھ کی جگہ آنکھ، اور کس خوبی سے رکھے ہیں کہ پھر تیرے اندرونی ساری قوتوں کو اعتدال پر پیدا کیا، پھر ایک خاص نقشے پر تجھ کو ڈھالا، اور ان میں سے کوئی بات بھی تیرے اختیار کی نہیں، نہ تیرے سوال پر دی گئی ہے۔ یہ ہمارا کرم ہے، ہمارے احسان کا تجھے کچھ خیال نہیں۔ بجائے شکر گزار ہونے کے آج تو اپنی صورت اور حسن و جمال پر کتنا تکبر کر رہا ہے، کتنا غرور کر رہا ہے۔ ہمارے کرم نے تو تجھے یہ سب کچھ عطا کیا، اب تو اس کے مقابلے میں کیا شکر گزاری کر رہا ہے؟ اور تیری حالت بتلاتی ہے کہ تجھے جزا اور سزا کا انکار ہے۔ شتر بے مہار بن کر لذتوں اور شہوتوں میں ڈوبا ہوا ہے اور یہ سمجھا ہوا ہے کہ میں مزہ اڑانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ نہ مر کر جینا ہے، نہ حساب و کتاب ہے، نہ اعمال کی جزا ہے، نہ اعمال کی سزا ہے۔ کیا ہمارے احسانات کا یہی شکر ہے کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے تو غلط سمجھتا ہے۔ وہ ہم سے منہ موڑے ہوئے انسان، ہم کو تجھ سے بے حد پیار ہے، ہم کو تجھ سے بے حد محبت ہے۔ ہمارے کون کون سے احسان کا تو انکار کرے گا؟ ہماری مخلوق کو ہم سے ایک تعلق ہے، تجھ سے ہم کو دو تعلق ہیں۔ تو نے سنا ہوگا کہ مخلوق کو خالق سے تعلق ہوتا ہے اور اس تعلق میں ساری مخلوق کے ساتھ تو بھی شریک ہے۔ دوسرا تعلق ہم نے خاص تیرے لیے پیدا کیا، کسی مخلوق کو وہ تعلق نہیں عطا کیا، فرشتوں کو بھی اس تعلق سے محروم رکھا۔ پتہ ہے کہ وہ تعلق کون سا تعلق ہے؟ وہ تعلق ہے عشق و محبت کا تعلق۔ وہ ناشکر انسان،
ہم سے عشق و محبت کرنا یہ تیرا ہی خاصہ ہے، تو عالم بالا کا رہنے والا ہے، تو وہاں محبت الہی میں ترقی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے ہم تجھ کو اس جسم خاکی میں لائے اور جسم خاکی کی مناسبت سے تجھ میں نفس اور دل کو پیدا کیا۔ اب تو تین چیزوں کا مجموعہ بن گیا، روح انسانی، دوسرا نفس اور تیسرا دل۔ تمام عالم پر نظر ڈال اور ڈال کر دیکھ کہ تجھ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو بھی پیدا کیا اس کے مناسب اس کی غذا کو بھی پیدا کیا۔ شیر کو پیدا کیا تو اس کے مناسب اس کی غذا کو گوشت بنایا، وہ جب بھی کھائے گا تو گوشت ہی کھائے گا۔ بیل اور بکری بنایا تو ان کے مناسب غذا گھاس کو پیدا کیا، جب یہ کھائیں گے تو گھاس ہی کھائیں گے، گوشت کبھی نہیں کھائیں گے۔ ایسا ہی انسان میں اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کو پیدا کیا، ایک نفس ہے اور نفس کی غذا دنیا ہے، ہر وقت نفس کو دنیا ہی کی طلب رہتی ہے۔ دوسری چیز روح انسانی ہے، اس کی غذا آخرت ہے اور محبت الہی ہے، ہر وقت روح کو آخرت اور محبت الہی ہی کی طرف رہتی ہے۔ دل، نفس اور روح کے بیچ میں جیسے انسان بیل بکری کی طرح نباتات یعنی اناج، بھاجی، ترکاری کھاتا ہے، شیر کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے، ایسا ہی انسان کے دل کی بھی ایک قسم کی غذا نہیں ہے۔ نفس کی طرف جھک گیا تو نفس کی طرح دنیا دل کی غذا رہتی ہے، اور روح کی طرف دل جھک گیا تو روح کی طرح آخرت اور محبت الہی دل کی غذا رہتی ہے۔ سارا عالم حیران تھا کہ جس میں خاکی میں آئے ہیں تو محبت الہی میں ترقی کرنے کے لیے، مگر کس ذریعے سے ترقی کریں کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو ہم نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیج کر یہ مشکل راز کو کھول دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمجھایا کہ روح کی فطرت میں آخرت اور محبت الہی غذا ہونے سے اور نفس کی فطرت میں دنیا غذا ہونے سے عذاب و ثواب کا دار و مدار نہ روح پر ہے نہ نفس پر۔ دل کی فطرت میں کوئی ایک غذا خاص نہیں ہے، دل کے اختیار پہ ہے، چاہے تو روح کی صحبت میں رہے، روح کی طرح آخرت اور محبت الہی کو غذا بنائے، جنت کا مستحق ہو جائے، یا چاہے تو نفس کی صحبت میں رہے، دنیا کو غذا بنائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب تو دنیا میں محبت الہی میں ترقی کرنے کے لیے آیا ہے تو نفس کی صحبت میں ہرگز نہ رہنا، تو روح کی صحبت میں رہ کر محبت الہی میں ترقی کر کے دنیا میں آنے کے مقصد کو پورا کرنا ہے۔ اسی لیے صاحبو، دل سے کہو کہ اے دل، اللہ کے لیے سنبھل جا، اپنی خبر لے، تو سمجھا ہوگا کہ میں نفس کی طرح دنیا کو اپنی غذا بناؤں گا، تو میرا کچھ نہ ہوگا۔ اگر یہ سمجھا ہے تو غلط سمجھا ہے، تیری فطرت میں دنیا کو غذا بنانا نہیں ہے، پھر تیری کیسی نجاست نفس کی صحبت میں رہنے سے ہوگی؟ دیکھ اے دل، تو نفس کی صحبت میں برباد ہو رہا ہے۔ نجاست کا کیڑا جیسے نجاست میں دن رات رہتا ہے، اگر تو رات دن اسی میں رہا اور دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا تو یاد رکھ کہ تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اے دل، جب تو دنیا کو اپنا مقصود بنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائے گا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نصیحتوں کو بھول جائے گا، یاد نہیں رہیں گی، آخرت کو پیٹھ پیچھے پھینک دے گا، جنتیوں کے اوصاف تجھ سے نکل جائیں گے، رذیل اوصاف تجھ میں پیدا ہو جائیں گے، تو پھر انسان نہیں رہے گا بلکہ تو جانور بن جائے گا۔ رذیل اوصاف تجھ میں پیدا، اس کا نمونہ اگر دیکھنا چاہتا ہو تو امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ابن ملجم کو اور یزید کو اور اس کے ساتھیوں کو دیکھو کہ ان کا دل نفس کی صحبت میں رہ کر ایسا دنیا میں مہو ہوا کہ نہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد، نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یاد، نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات یاد، رسول اللہ کو تشریف لے جا کے
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر تشریف لے جا چکے بہت دن نہیں ہوئے تھے. کل ہی کی بات تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب جانور کو ذبح کرو تو پانی پلا کر اس کے تر حلق پر چھری چلایا کرو، اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا کرو. ہائے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا یزید کو اور یزیدیوں کو کچھ خیال نہ رہا. امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیاسے حلق پر انہوں نے کس بے دردی سے چھری چلائی. شہیدان دشت کربلا کو ایک ایک کے سامنے ذبح کیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کا دل نفس کی محبت میں ایسا مر مٹا تھا کہ دنیا ہی دنیا ان کے پیش نظر تھی، تو آخرت کو بالکل یاد نہ تھی. برخلاف اس کے امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہیدان دشت کربلا کو دیکھو کہ ان کا دل روح کی صحبت میں رہ کر محبت الہی میں کامل ہو گیا تھا. آخرت ان کے سامنے تھی، جنتیوں کے اوصاف ان میں پیدا ہو گئے تھے، تسلیم اور رضا ان کی صفت بن گئی تھی. اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، دین کی طرفداری میں اپنے جان کی بھی پرواہ نہ کیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان آفرین کے سپرد فرما دی. مسلمانوں، اب عبرت لو، دل کو نفس کی صحبت میں ہرگز نہ رکھو. تم میں بھی ایسے ہی برے اوصاف پیدا ہو جائیں گے، اور اپنے دل کو روح کی صحبت میں رکھا کرو تو وہ محبت الہی میں ترقی کر کے جنتیوں کے اوصاف پیدا کر کے جنت کے مستحق ہو جاؤ گے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مارے گئے ان کو مرا ہوا خیال نہ کرنا. یہ مرے نہیں ہیں بلکہ اپنے پروردگار کے پاس جیتے جاگتے موجود ہیں. اس کے خالق کرم سے ان کو روزی ملا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، دینداری کا خیال ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. جان بھی جائے تو جائے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہونے پائے. جن کو محنت سے دین ملا ان کو اس کی قدر بھی تھی. جن کو مفت ہاتھ لگا ہے ان کو دین کی کیا قدر ہے. مفت ہاتھ آیا ہے اور مفت ہی چلا جائے گا. ہم کو یہ دین مفت ملا ہے، اس لیے کس بات کی پرواہ. جس کو مشقت سے دین ملا ان سے پوچھو کہ دین کی قدر کیا ہوتی ہے. دین کی قدر کرنے والے، دین پر جو مال قربان کرتے، ان کے بارے میں ایک حکایت نقل فرمائی کہ ایک صاحب سفر پر جاتے وقت 30,000 اشرفیاں اپنی بیوی کے حوالے کیے. اس وقت ان کی بیوی حاملہ تھی، 27 برس تک نہ آ سکے. واپس آ کر بیوی سے پوچھا کہ وہ اشرفیاں کہاں ہیں؟ بیوی نے کہا کہ محفوظ ہیں. جب مسجد میں گئے تو دیکھا کہ حمل میں جو بچہ تھا وہ بڑا ہو کر بہت بڑا عالم بنا ہوا ہے، اور حضرت امام مالک اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے حضرات ان کی شاگردی فرما رہے ہیں. اس صاحب مارے خوشی کے پھولے نہ سماتے تھے. مکان آنے پر بیوی نے پوچھا کہ بتلاؤ وہ 30,000 اشرفی اچھی یا یہ نعمت؟ تو وہ صاحب جواب دینے لگے کہ وہ تمام اشرفیاں اس نعمت پر سے قربان. بیوی نے کہا کہ 30,000 اشرفی اس نعمت کے لیے خرچ ہو گئی. شوہر نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، تم نے ان اشرفیوں کو ضائع نہیں کیا. صاحبوں، مال یوں لٹایا کرتے تھے دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جان یوں قربان کیا کرتے تھے کہ 10-5 مسلمان 1000 ہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے بے دھڑک گر جاتے تھے. انہی کی شان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو خطروں اور 2 نشانیوں سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک
کوئی چیز محبوب اور مرغوب نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ کون سے 2 قطرے، تو ارشاد فرمایا کہ ایک آنسوؤں کا قطرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے ٹپکے، اور دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بہایا جائے۔ رہ گئی 2 نشانیاں، وہ بھی پوچھی گئیں کہ وہ کون سی نشانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بڑی مرغوب اور محبوب ہے، تو ارشاد ہوا کہ وہ 2 نشانیاں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نمودار ہو، جیسے کہ زخم کا نشان، گرد و غبار کا نشان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں چلنے سے جسم میں ظاہر ہونے والے سارے نشانات۔ دوسری نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرضوں میں سے کسی فرض کے ادا کرنے سے ظاہر ہوئی ہو، جیسے کہ پیشانی پر سجدے کا نشان، جاڑوں میں وضو سے ہاتھ پھٹنے کا نشان وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جان تو کیا، ایک قطرے خون بہانے والوں کی جو قدر و منزلت ہے وہ دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے کلام جب بات چیت فرماتا ہے، جب کلام فرماتا ہے تو پردے کی آڑ سے کرتا ہے، مگر یہاں شہداء کے بارے میں آتا ہے کہ شہداء جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، ان سے بے پردہ کلام فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بھائی جنگ احد میں شہید ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روحوں کو پرندوں کے جوف یعنی پرندوں کے پیٹ میں اس طرح رکھا جس طرح دنیا میں سواری میں سوار رہتا ہے یا ہوائی جہاز میں مسافر رہتا ہے۔ وہ جنت کی نہروں پر اڑتے پھرتے ہیں، جنت کے میوے کھاتے ہیں، عرش کے سائے میں سنہری قندیلوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ بس جب ان کو کھانے پینے اور سونے کا لطف حاصل ہوا تو کہنے لگے کہ ہمارے بھائیوں کو ہماری یہ اطلاع کون پہنچائے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں۔ رزق دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ہمارے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بے رغبتی اور لڑائی میں سستی سے کام نہ لیں، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو تمہاری اطلاع میں دوں گا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ضمن میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مارے گئے ان کو مرا ہوا خیال نہ کرنا، یہ مرے نہیں ہیں بلکہ اپنے پروردگار کے پاس جیتے جاگتے موجود ہیں، اور اس کے خانے کرم سے ان کو روزی ملا کرتی ہے۔ دین کی حمایت میں جنہوں نے اپنے مال کو اپنی جان کو قربان کیا، ان سب کے سردار، ان سب کے آقا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ اس وقت کی بات ہے کہ ادھر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دین اسلام کے تباہ ہونے کا رنج تھا، تو ادھر ظالموں کو یہ خیال تھا کہ جب تک دنیا میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں گے ہم دین اسلام کو تباہ نہیں کر سکتے۔ ان حضرات کے دنیا سے جانے کے بعد ہی ہم اس دین کی خرابی کریں گے، اور جیسے چاہے ویسی خرابی کریں گے، اور اسی لیے ان نفوس قدسیہ کی، ان مبارک ہستیوں کی، ان حضرات کی شہادت کے در پہ ان کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ اب اس باب میں جو لوگ ہوا کی اتباع کرتے ہیں، اپنے نفس کی اتباع کرتے ہیں، ان کے متعلق ارشاد ہوا کہ خواہشات نفسانی میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں تو ان کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 قوتیں ایسی رکھی جو آپس میں متضاد ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، یعنی غلام کی طرح بات میں اپنے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کر ہر کام کرنا۔ قرآن کریم سے ہوا کی توضیح۔ ایک روز عبد الملک بادشاہ نے حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا
کہ کل قیامت میں ہمارا حال اور ہمارا کام کیسا ہوگا؟ تو حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا کہ اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہوں تو خود قرآن پاک میں اس بات کا جواب موجود ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کہاں اور کیا جواب ہے؟ تو حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ فلما منطغا، جنہوں نے دنیا میں سرکشی کی، بغاوت کی، دنیا کی زندگی اور دنیا کی لذتوں کو آخرت پر مقدم رکھا، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور جو اپنے پروردگار کے حضور میں جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کی خواہشوں سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یعنی دنیا میں آگ ہوا مثل خواہش نفسانی کی طرح ہے، آخرت میں آگ دوزخ کی ہے۔ جو یہاں دنیا میں ہوا یعنی آگ میں جلتا ہے، یعنی نفس کی خواہشوں کے خلاف جاتا ہے، وہاں آخرت میں دوزخ کی آگ میں اللہ تبارک و تعالی جو یہاں نفس کے پیچھے پڑے گا وہ دوزخ میں جلے گا۔ جو یہاں دنیا میں آب اطاعت یعنی اطاعت کے پانی سے ہوا کی آگ کو بجھانے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے جنت اور جنت کا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد رکھو کہ 7 ایک ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے خلاف ابھارتی ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ وَالْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لوگوں کی بناوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح واقع ہوئی کہ دنیا کی مرغوب چیزیں، محبوب چیزیں، پسندیدہ چیزیں، یعنی مثلاً بیویاں، اولاد، سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر، عمدہ عمدہ گھوڑے، ایسے ہی موٹر کاریں اور مویشی کھیتی کے سامان اور اسی طرح کی دیگر چیزوں سے وابستگی معلوم ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ تو دنیا کی زندگی کے چند روزہ فائدوں کی چیزیں ہیں۔ مذکورہ 7 چیزیں جو قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں بیان کی گئیں، اس آیت میں اس کی تشریح فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ لوگوں جانے رہو دنیا کی زندگی اور ہمیشہ جانتے رہو کہ دنیا کی یہ جو زندگی ہے کھیل اور تماشا اور ظاہری تمتراء، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، ایک دوسرے سے بڑھ کر مال اور اولاد کا خواستگار ہونا، بس یہی کچھ ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، میں ان 5 چیزوں کا خلاصہ اس ایک چیز میں ہے جو اس آیت میں مذکور ہے، اور وہ ہے یعنی نفس کی اتباع کرنا۔ دوسرا، جو نفس کی اتباع کو چھوڑ دیتا ہے، ہوا کو چھوڑ دیتا ہے، وہ تمام خواہشات نفسانی سے رک جاتا ہے، اور جس نے نفس کی اتباع کی وہ فطرت انسانی سے نکل کر فطرت بہیمی یعنی جانور پن اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اسی طرح نیشاپور کی ایک سوداگر کا ذکر ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک نہایت ہی حسین و جمیل لونڈی تھی، باندی تھی۔ جب سوداگر سفر پر جانے لگا تو سوچا کہ اگر اس باندی کو ساتھ لے کر جاؤں تو فتنہ ہے، اور اگر گھر پر چھوڑ جاؤں تو اعتبار نہیں، بڑا پریشان ہوا۔ بالآخر یہ طے کیا کہ اس بستی میں جو بزرگ ہیں ان کے پاس اس باندی کو رکھا جائے۔ چنانچہ ان بزرگ پر اپنا مدعا ظاہر کیا، اپنی بات کو ظاہر کیا، اور یہ طے کیا کہ اس بستی کے ان بزرگ کے پاس جایا جائے اور اپنے اس مسئلے کو پیش کیا جائے۔ اس بزرگ کی سامنے اپنا مدعے کو اظہار کیا، اپنے اس مسئلے کا اظہار کیا، تو اس بزرگ نے انکار فرما دیا، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے معاف کریں کہ میں اس باندی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ تب سوداگر نے بڑی منت سماجت کی اور کہا کہ مجھے آپ پر کامل بھروسہ ہے، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ للہ، اللہ کے واسطے آپ میری اس باندی کو امانتاً رکھ لیں۔ وہ بزرگ مجبوراً اس باندی کو گھر میں رکھ لیے اور سخت پردے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ اتفاقاً ایک روز باندی نظر آ گئی، آپ اس پر فریفتہ ہوئے، فوراً چیخ مارے، من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہویٰ،
جو اپنے پروردگار کے حضور میں جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے سے اور اپنے نفس کو خواہشوں سے روکتا رہا، سے میں نکل گیا، ہائے اب میں کیا کروں؟ دوڑے دوڑے اپنے پیر و مرشد کے پاس آئے اور کہے کہ حضور میں تو روسیہ ہو گیا، میں بدنام ہو گیا، میں ہوا کی اتباع کر ڈالا، میں نفس کی اتباع میں جا چکا، ضرور اللہ تبارک و تعالی مجھ سے ناراض ہوا ہوگا، اب بتلائیں کہ میں کیا کروں، میرا پروردگار مجھ سے کیسے راضی ہوگا؟ مرشد کہتے ہیں کہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ شہر رے میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام یوسف حسین ہے، مرشد کے کہنے حکم پر، مرشد کے اس بات پر وہ شہر رے کا رخ کرتے ہیں، اور جب وہ اپنی پیر و مرشد کی بات کو لے کر اس شہر کی طرف جاتے ہیں تو دوڑے دوڑے اس شہر کا رخ کرتے ہیں، اور یوسف حسین جن کا نام بتلایا گیا ان کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ اس بدمعاش کو کیوں پوچھتے ہو؟ وہ ہمیشہ شراب پی کر مست پڑا رہتا ہے اور دیگر برائیوں میں پڑا رہتا ہے۔ وہ بزرگ واپس آ کر مرشد سے پورا ماجرا بیان کرتے ہیں۔ مرشد نے فرمایا کہ کیا تم نے ان کو دیکھا بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مرشد نے خفا ہوتے ہوئے، اس بندے نے کہا کہ نہیں دیکھا، تو مرشد نے خفا ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے نہ ان کو دیکھا اور نہ ان سے ملاقات کی، لہذا دوبارہ جاؤ اور ان سے ملاقات کرو۔ دوبارہ صاحب جب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ شراب کی سراہی رکھی ہوئی ہے اور ایک لڑکا سامنے بیٹھا ہے، مگر ان بزرگ کا چہرہ نورانی ہے۔ انہوں نے سلام کیا، ان بزرگ نے جواب دیا اور ایسی تقریر فرمائی کہ یہ گرویدہ ہو گئے۔ عرض کیا کہ اللہ کے لیے فرمائیں کہ آپ صاحب کمال بزرگ ہو کر یہ کیا خلاف شریعت کام کر رہے ہو؟ وہ صاحب نے فرمایا کہ مجھے سراہی میسر نہ ہوئی تو راستے میں پڑی شراب کی سراہی کو اٹھا کر لایا، پاک و صاف کیا، اس میں پانی پیتا ہوں، اور یہ لڑکا میرا فرزند ہے، اس کو میں قرآن پاک کی تعلیم سکھلاتا ہوں، ان باتوں سے کوئی واقف نہیں ہے، اس لیے مجھ پر ملامت کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے کس لیے ایسی اپنی حالت بنائی کہ لوگوں کو ملامت کرنے کا موقع ملے؟ ہنس کر جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے حالات اس واسطے بنائے کہ کوئی بھروسہ کر کے اپنی باندی نہ رکھائے اور امانت میں خیانت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں آ کر دوڑا دوڑا شہروں میں مارا پھرنا نہ پڑے۔ یہ بزرگ جن سے لغزش ہوئی اپنا راز سن کر قدموں پر گر پڑے، ان سے استغفار کروائے۔ نفس کی اتباع سے بچنے کے لیے ہم سب کے بزرگان دین سلف صالحین یوں اپنی انا کو مٹایا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھایا کرتے تھے، خوف خدا سے لرزتے تھے، ڈرتے تھے، اور خوف خدا سے ڈر کر دور دور مارے پھرا کرتے تھے۔ عقل کی متبعین کے بارے میں بھی بتلایا کہ انسان کا جسم ایک سلطنت ہے، ایک مملکت ہے، جوارے یعنی اس کے ہاتھ، آنکھ، ناک، پیر، کان، سب یہ اس کی اعضاء وہ ایک رعایا کا کام کرتے ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے مثل وزیر کے بھی کہا گیا، مثل مشیر کے بھی کہا گیا، اور ناسے کی بھی مثال دی گئی۔ اس فصل میں اہل بیت اطہار کے مناقب کا ذکر کیا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ دونوں ہی کی ذات مبارکہ بہتر نہیں ہے، بلکہ آپ سے نسبت رکھنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے نام لینے والے، آپ کو چاہنے والے، آپ کو پسند کرنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پسند فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں بیٹھے ہوئے تھے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روتے ہوئے تشریف لائیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رونے کا سبب دریافت فرمایا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حسن و حسین بہت دیر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہوئے ہیں، اب تک واپس نہیں ہوئے،
اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی نہیں ہے، نہ کوئی دوسرا کہ جن کو بچوں کی تلاش کے لیے بھیجوں، معلوم نہیں کہ بچے کہاں چلے گئے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ڈرو مت فاطمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بڑھ کر ان پر مہربان ہے، ان کا محافظ ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دست مبارک کو اٹھاتے ہیں اور ارشاد اور دعا فرماتے ہیں، اور دعا فرمانے لگتے ہیں کہ پروردگار اے الہی، جہاں کہیں بھی یہ بچے ہوں ان کی حفاظت فرما۔ فوراً جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ فکر نہ فرمائیں، بچے قبیلے بنو نجار میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے 2 فرشتوں کو مقرر فرما دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بنو نجار میں پہنچے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب پہنچے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے اٹھا لیا اور ایک فرشتے حضرت امام حسین کو گود میں لے لیا، مگر لوگوں کو ایسا دکھلائی دیتا تھا کہ دونوں صاحبزادے حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوشہ مبارک پر سوار ہیں۔ جب ہم سب مسجد میں واپس ہوئے تو نبی کریم رؤوف الرحیم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں، کیا بتلاؤں کہ وہ کون ہیں کہ جس کے نانا نانی سارے عالم سے بہتر ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، یاد رکھو کہ سب سے افضل نانا نانی وہ حسن اور حسین کے، جن کے نانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کی نانی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جو سارے عالم سے بہتر ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ کیا بتلاؤں کہ وہ کون جن کے ماں اور باپ سب کے ماں اور باپ سے بہتر ہیں؟ سنو، وہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ان کے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی ماں باپ سے بہتر ہیں۔ پھر ارشاد ہوا کہ کیا بتلاؤں کہ وہ کون ہے کہ جن کے ماموں اور خالہ سب کے ماموں اور خالہ سے افضل ہیں؟ سنو، وہ حسن و حسین ہیں کہ ان کے ماموں قاسم بن عبداللہ، قاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب کے ماموں اور خالہ سے بہتر ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ کیا بتلاؤں کہ وہ کون ہیں کہ جن کے چچا پھوپھی سب کے چچا اور پھوپھی سے افضل ہیں؟ تو سنو، وہ حسن و حسین ہیں کہ ان کے چچا حضرت جعفر اور پھوپھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب کے چچا اور پھوپھی سے افضل ہیں۔ حضرت امام حسین کے دوست کی بھی وہ شان کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ آغوش رحمت میں ایک روز نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک گلی سے تشریف فرما ہو رہے تھے کہ چند بچوں کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، چند بچوں کو کھیلتے ہوئے آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آپ نے ان میں سے ایک بچے کو گود میں اٹھا لیا، اس کو پیار فرمانے لگے۔ صحابہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب بچوں سے زیادہ اسی بچے کو آپ نے پیار فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک دن اس بچے کو میں نے اپنے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تھا، اس وقت سے اس بچے کی محبت میرے دل میں ہے، میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ حج کو تشریف لے گئے، مکے کو تشریف لے جا رہے تھے، اور راستے میں ایک بڑھیا کا گھر آیا۔ یہ حضرات اس کے گھر گئے اور اس سے فرمائیں کہ کچھ پلاؤ۔ پھر اس بڑھیا نے ان حضرات کو بکری کا دودھ پلایا۔ ان حضرات نے فرمایا کہ کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟
تو اس بڑھیا نے عرض کیا کہ میرے پاس اس بکری کے سوا کچھ بھی نہیں، اس کو ذبح فرمائیں اور تناول فرمائیں۔ چنانچہ اس بکری کو ذبح کر کے پکایا گیا اور سبوں نے کھایا۔ اس کے بعد ان حضرات نے اس بڑھیا سے فرمایا کہ ہم قریش سے ہیں، تم مدینے کو آنا، ہم کچھ عطا کریں گے۔ یہ حضرات تو چلے گئے۔ اس بڑھیا کا خاوند آیا اور کہا کہ تو نے بکری ایسے اجنبیوں کو دے دی کہ نہیں معلوم کہ وہ کون تھے۔ ایک عرصے کے بعد، ایک زمانے کے بعد، وہ بڑھیا اور اس کا خاوند محتاج ہو کر، غریب ہو کر مدینہ منورہ کو آئے اور محنت اور مزدوری سے گزر بسر کرنے لگے۔ اتفاقاً اس بڑھیا کا گزر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر سے ہوا۔ اس بڑھیا نے نہیں پہچانا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پہچان کر فرمایا کہ اے بڑھیا، کیا تو مجھے جانتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تیرا فلاں مہمان ہوں کہ جس کو تو نے دودھ اور بکری کے گوشت سے ضیافت کی تھی۔ پھر آپ نے اس کو 1000 بکری، 1000 اشرفی دے کر اپنے غلام کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 1000 بکری اور 1000 اشرفی دے کر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیے۔ انہوں نے بھی وہ 2000 اشرفیاں، 2000 بکریاں اس بڑھیا کو عطا کی۔ وہ بڑھیا 4000 بکریاں اور 4000 اشرفیاں لے کر دولت مند ہو کر خاوند کے پاس آئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مہمان جمع ہیں اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے۔ ایک خادم کے ہاتھ سے گرم گرم کھیر کا پیالہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر چھوڑ گیا۔ سر اور چہرے مبارک پر کھیر گر پڑی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو گھور کر دیکھنے لگے۔ خادم نے کہا کہ والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا۔ خادم نے کہا کہ والعافین عن الناس، لوگوں کے قصوروں کو معاف فرمانے والے، معاف کرنے والے۔ حضرت نے فرمایا میں نے معاف کیا۔ خادم نے کہا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں کو، احسان کرنے والوں کو، محسنوں کو، معاف کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے تجھ کو معاف کیا، آزاد کیا، اور ہمیشہ تیرا خرچ مجھ پر رہے گا، میرے ذمہ رہے گا۔ جو جگر پارے پیغمبر ہوں ان کے اخلاق کو کیا پوچھتے ہو؟ انہی کی تو شان میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرش کی زینت ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنت بنائی جا رہی تھی تو اس نے پوچھا کہ پروردگار مجھے آپ نے کس کے لیے بنایا؟ جواب ملا کہ مسکینوں کے لیے۔ اس پر جنت آزردہ ہونے لگی تو پھر ارشاد ہوا کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تو تیرے ارکان ہیں۔ تب وہ بے حد خوش ہوئی اور فخر کرنے لگیں۔ ایک روز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت فرمایا یہ زمین اور آسمان کی زینت ہے۔ یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تو آپ ہیں۔ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ میرا حسین زمین سے زیادہ آسمانوں پر بزرگ ہے۔ عرش کے سیدھی طرف لکھا ہے کہ امام حسین مفتاح خدا، سفینہ نجات، ہدایت کی کنجی، نجات کی کشتی۔ عقل پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہائے حضرت علی کے صاحبزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے مثل دونوں جہاں میں کوئی نہ ہوا، ان کے جیسا دو جہاں میں کوئی نہیں ہوا جو رسول اللہ کے کاندھے مبارک پر رہا ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پلا ہو، جبریل امین علیہ السلام جس کا جھولا جھلائے ہوں، وہ جو زمین اور آسمان کی زینت ہوں، عرش کی آرائش ہوں، ہدایت کے چراغ ہوں، نجات کی کشتی ہوں، جنت جن پر فخر کرتی ہو، جن کی دوستی اور محبت مسلمانوں کے دل کی روشنی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ ان کی غلامی کو فخر سمجھیں، عقل کہتی ہے کہ ان کی غلامی کو فخر سمجھا جائے، مگر عقل کی کون سنتا ہے؟ اتباع نفس کی اور ہوا کے
بندے جو جی میں آئے کر گزرتے ہیں، سے مغلوب ہو کر ایسے افعال کرتے ہیں، ایسے اعمال شنیعہ کرتے ہیں، ایسے بدعمالیاں کرتے ہیں کہ اس کے بعد یزیدیوں کی جو فضیحت اور ان کی جو رسوائی ہوئی اگلی فصل میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔